اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. پنڈی گیا ہوں، راول پنڈی، وہاں ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی. وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، اب تو چھوڑ دی انہوں نے. کہتے ہیں کہ یہ ٹیلی فون کی وجہ سے مسلسل کال، وہ بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ مفتی ہیں بڑے. تو کہہ رہے ہیں بہت میں نے لوگوں کو مسائل بتائے فون پہ ہر وقت فون واٹس ایپ، تو میرا دماغ کیا ہو گیا خراب. باقاعدہ نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرایا انہوں نے. تو میری بھی بہت ساری کالز آ رہی تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جتنی کالز آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب آپ کا دماغ خراب ہوگا نا تو یہ عقیدت والے آپ کو علاج کے لیے 5,000 روپے بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں آئے گا کہ مفتی صاحب ہماری اتنی خدمت کرتے تھے اور ان کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے، خدمت کرتے کرتے آؤٹ ہو گئی ہے، تو چلو جاؤ پوچھو کس حال میں. فون کریں گے، جب نہیں اٹھائیں گے تو کہیں چلو کوئی طبیعت خراب ہوگی. پتہ چلے گا جی طبیعت خراب ہے، چلو اللہ شفا عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا اس لیے پہلے اپنا دماغ ہے، قوم کی خدمت، کیونکہ یہ سیٹنگ پہ ہوگا تو خدمت بھی ہوگی. دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو خدمت گئی لینے. تو اس لیے اپنے دماغ کو خود محفوظ رکھنا پڑتا ہے. خوش مزاج انسان جو ہوتا ہے وہ ہر کام اچھی طرح سے کر لیتا ہے، اور ایک دفعہ طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا اور جھنجھلانے لگی طبیعت تو کسی کام کا نہیں رہتا، پھر ذرا سی بات پہ جھنجھلاتا ہے اور الٹی پھینکتا ہے. اور یہ میں آپ حضرات کو بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے بھی، یہ بھی دین کی ایک بات ہے، اس کو بھی بیان کا حصہ سمجھیں کہ سب سے زیادہ فوکس انسان کو اپنے دماغ کو کرنا چاہیے کہ میرا دماغ سکون میں رہے. یہ یاد رکھو، ہر جسمانی بیماری کا علاج ہے. دماغ کی سیٹنگ جب ایک دفعہ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ لائن پہ نہیں آتا. میں نے نفسیاتی مریض کبھی بھی مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھے کہ پورا صحیح ہو گیا ہو. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. جو ذہنی مریض ایک دفعہ بن گیا، شاید لاکھوں میں کوئی ایک صحیح ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے تو پورا صحیح نہیں ہوتا، تھوڑا سا پاگل رہتا ہے وہ. اور آپ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. یہ بہت ہے، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ دین کا حصہ ہے یہ باتیں. پاگل تھوڑا سا بھی بولو بھائی بہت ہوتا ہے، پاگل میں تھوڑا بوڑا نہیں ہوتا. جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ دماغ. تو میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ، یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا. نمبر 1، نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو. نہیں یاری بات یار بھائی، نیند کیا کرنی ہے؟ ایسی کی تیسی جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے، پہلے کیا ہے؟ نیند مکمل ہو. پہلے کیا کرنا ہے؟ نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا دماغ، سارے کام ایک طرف، پہلے سوؤں گا میں. جاؤ جو مرضی ہو بھائی، وہ شادی میں جانا تھا، وہ ولیمے میں جانا تھا، وہ کیا کہتا رہے، ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا تو بس دماغ گیا. دماغ کہاں جائے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے. نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے. بھوک، اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو، روٹی کھاتے رہو. اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی. اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے، جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی. کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا، جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے. جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا. لوگ 1 ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہتے ہیں، کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی. کمزوری ہوتی ہے وقتی، جب کھائیں گے پیئیں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے. دیکھو نا رمضان میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے 2 پکوڑے گئے پیٹ میں اور کمر ایک دم فٹ فاٹ سیدھی ایسے پریڈ کرتے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کو نہ بھی کھائیں نا، صبح کھائیں گے تو یہ ایسے ہی ہو جائیں گے.
بیمار ہوتا ہے, بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا. لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں, نیند کو فوکس نہیں کرتے. اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے, کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا, آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کرو گے نہ بندوں کے حقوق. کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا, وہ گھر میں بھی چک چک پک پک لگا کے رکھتا ہے, خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا. بد اخلاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, کیسے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, خام خامی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے, کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے, حالانکہ صبح کے وقت اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا. جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان, تو خود بخود خوش مزاج ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے اس. تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا. اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا, تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دو گے تو اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا, تو آپ پہلے ہی جل رہے ہو, دماغ خراب ہے. بولے یار یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے یار, ایک تو جہنم میں جلنا پڑے گا یار. اندر سے نا یہ ایسی ایسی باتیں کرے گا, کیونکہ اندر سے ویسے ہی خوش نہیں ہے, اوپر سے جہنم کی وعیدیں, تو اور اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یار یہ کیا ہوا یار, ایک نماز چھوڑنے میں اتنے یہ کیا ہوا یار. تو بجائے یعنی دین سے بھی دور ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی, بولو بھائی, نیند. نیند پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح سویا کرو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز ہے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں. ہے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں, وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں, حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھائی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے, جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا آپ نے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خام خواہ. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خواہ میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں, مگر ٹینشن میں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں, یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سڑکوں پہ, فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں, نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا, ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی, کیا بولوں میں,
ایسے طنز کر رہا تھا, کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا, یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے, روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں, اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی, یہاں کی خوشی بھی عارضی. ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے, طلاق ہوئی میاں بیوی میں, بیوی بچوں کو لے گئے فرار. اب وہ میرے پاس آیا, ایسے بیچارہ, ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں, ایسے اس کی حالت خراب, اسٹریس. تو میں نے کہا کیس کرو عدالت میں. کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ملیں گے بچے. بہت میں نے حل بتایا, یہ کر لو, تمام حل ناکام. میں نے کہا پھر یوں کرو. کیا کرو؟ مٹی ڈال. میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو, وہ عورت ہے, جیل میں ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے. تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی, تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملیں لیکن جیل سے تو باہر آؤں, یہی سوچو گے نا. اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے, کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے, مرد تو برداشت کر لیتا ہے. تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول, مٹی ڈالو ایسے اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو. جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا. کہتا ہے لوگ تانے دیں گے, بچوں کو بھول گیا. میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تانے دیتے رہیں گے, لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت. جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا. یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے. کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں, کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا, انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے یار یہ کیا ہو گیا یار, اب سوچیں یہ تو بڑا ہے. بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا, اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی, میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس ختم, بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے, بھائی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بیٹھ کے خام خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او, کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ, ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا, میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں, تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار, ہر تھوڑے دن کے بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے, تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے, پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا.
تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑے تو مجھے غصہ آئے, سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا, 100 روپے لیٹر بڑھ جائے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, گاڑی بیچ دو, دوبارہ آ جاؤ, ٹیکسی پہ آ جاؤ, پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ, پھر چنچی پہ آ جاؤ, پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی, وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے, جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا, بچے باغی ہونا شروع, وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں, یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط, یہ ہو رہا ہے, وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ والے کی کم ہو رہے ہیں, وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں, وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے, وہ رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے, میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا, تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں, آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات, حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا, میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے, میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتا ہے سنا تو ہے, مجھے جواب نہیں ملا, جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سن, کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب, وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے, وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم جب ایک ٹاپک پر بات کی, پورا کور کیا اس کو, مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع, یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں. ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ہائے یہ کیا یار, یہ کیا. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا, اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہیں قرآن میں. نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں, جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے, یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے, اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, ہر طرح سے سمجھا دیا, ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا, امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے, تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کم. نہ ٹینشن نہ لیں, ٹینشن نہ لیں. انت علیہم بمسیطر, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں, داروغہ نہیں ہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو, آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من ربک, آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے, جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے, وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے, یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا, کفالت کی آپ کی, 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے, کھانا پینا بند کر دیا, شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو.
کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے, تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے, ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں, سفارش کر سکوں, آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ, کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی, مجھ سے اتنی محبت کی, آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا, موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے, کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا نا, اب کیوں. اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا, مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت, اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی, کیسا, جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے, کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے, اللہ نے پھر کیا دی, تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے, تو ہماری چھوٹی چھوٹی, اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی, میری دکان بند ہو گئی, اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں, مجھے سواری نہیں ملی, ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب. بہت مشکل ہے یار, کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار, سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا, یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے. ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی, یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا, غیرت بھی ہے نبی میں, حیا بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی, یہ آیتیں نازل ہوئیں, من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہیں. محبت الگ چیز ہے, ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی, کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا, کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا, اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے, صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں, عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے, اور فرقواریت, ایک دوسرے پہ تان و تشنی, گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے, وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی, ایک نیند اور دوسرا
ٹینشن جتنا ہو سکے، پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ہی ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں۔ رہا مسئلہ نیند کا، اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں۔ نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو، کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری، سو رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے، اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے، زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی، پھٹو گے۔ جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں، فلاں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے، خبریں آتی رہتی ہیں، بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے، رگیں پھٹ رہی ہیں نا۔ تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو، سمجھ رہے ہو؟ اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں، وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی، اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں، لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے۔ تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لیں تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے، ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے، ایک کام تو یہ۔ دوسرا، دن میں لازمی سوئیں، یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے، لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں، اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں، آپ کو نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں۔ دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ، آپ رات 12 1 2 3 بجے تک فریش رہو گے، فٹ فاٹ، ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا۔ تو قیلولہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ، چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے، تو دوپہر کو لازمی سونا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے، بولو میں سوؤں گا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے۔ آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے، وہیں لیٹ جاؤ، اور موبائل بند کر دو، لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر رہنا، چپ بھی کر دیا کرو، ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹو گے نا، اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے، پھر گپ شپ شروع کر دے گا، بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو، آنکھ بند ہونے دو، اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے، آفس کا ٹائم ہے نا، باتیں کرنے کے لیے تو ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی باتیں، موبائل بند، شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے، بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، سونا ہے۔ دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو، اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے، کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے۔ تو گہری نیند ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو، سب بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ۔ اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی، البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یعنی مطلب کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا، تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے، ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ، لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے۔ تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے، اور رات کے وقت چائے نہ پئیں، اس سے نیند خراب ہوتی ہے، کافی، چائے، گٹکے، پان، یہ سب نیند کو ختم، نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ ہمارے ایک دوست تھے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ۔ اور یاد رکھو نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے، 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی، اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے۔
ہمارے ایک جاننے والے وہ 2 دن نہیں سو سکے, ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا, حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے تھے. اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے, ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو, ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر. ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا, تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, بیگم سو رہی ہے, ٹھڈا مار کے اٹھائے, چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی, کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے, گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے. یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے, یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت. مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور, وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور, اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. سمجھائیں یار. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو, وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا, یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا یار, کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں. بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا, تھوڑا واک کرو, اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد, ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق, ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں, تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے, ابھی کیوں سوؤں, ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو, انرجی کیا ہو جائے گی, اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی, فریش بھی ہوگے, پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر اگر تھک گئے, پھر غنودگی آنا شروع ہوئی, تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے, لیٹ کے سونا. ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ, 4 گھنٹے بہت ہیں. گہری نیند میں 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں مشغول, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی,
کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں, جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں میں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں بھی نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3-4-24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے آپ, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے, اٹھانا پڑتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ, کام بہت زیادہ تھا, تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے کہیں, بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا, چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھئی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ وہ نہیں ہو سکتا, اس کو بچانا ہے, وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, آفیسر تھے, وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے, ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں, کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے, اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یار کیا کریں. بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ آخری بات, ہر بات آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں, ٹاپک تو مکمل ہو نا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں غروب آفتاب ہوتے ہی ڈڑبوں کے اندر گھستی ہیں, اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے مرغا پہلے اٹھتا ہے, کیونکہ وہ نر ہے, اس کو کم نیند چاہیے نا. آدمیوں کو نیند کم چاہیے ہوتی ہے, لیڈیز کو زیادہ. تو مرغا پہلے اٹھ کے اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے, بھائی میں اٹھ گیا ہوں, ڈیوٹی دینا شروع اس نے. تبھی حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا بھلا مت کہو, یؤذن للصلاۃ, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کیسے اللہ نے اس کی شیڈو, وہ شکر ہے ہمارے ہتھے, ہماری ٹریننگ میں آتا نا تو مرغا 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوتا. اور مرغیاں 1:45 بجے, کیونکہ وہ لیڈیز ہیں. کتنی اچھی, کیونکہ ان کو جو ایسا ہونا نا, اللہ نے وہ سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے, اور انسانوں کی دسترس سے ان کو کیا کر دیا, آزاد. جیسے ہی سورج غروب ہوگا مرغیاں ڈڑبوں کی طرف جائیں گی, مرغا بھی جائے گا, ساری دن بھر کی شرارتوں سے توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, اس کے بعد ڈڑبے کی طرف جائے گا, اور ایسا سر اپنا جو ہے نا پر کے اندر دے کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سو جائے. سارے پرندے یہی کرتے ہیں, کوے بھی یہی کرتے ہیں. پھر جیسے ہی 4 بجیں گے, صبح صادق ہوگی, مرغے نے اٹھ کے اذانیں دینا شروع, کیسا فریش. اور مرغیاں سورج نکلتے ہی پھڑپھڑانا, ایسے ہی چہکنا شروع کریں گی. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دن اور رات کا ہوش نہیں ہوتا, کتا اور بلی, ان کے لیے دن اور رات کیا ہیں, برابر ہیں. جب نیند آئے گی سو جائیں گے, کوئی شیڈول نہیں ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو بالکل الٹے چلتے ہیں, وہ الو ہے, رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. انسان, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلی قسم کے حیوانات میں سے ہے کہ جن کے قدرت نے سونے اور جاگنے کا شیڈول بنایا ہے. میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے.
میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ نے گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں جو دن اور رات کا تعین کرتی ہیں. رات کو آپ کے جسم میں کیمیکل خارج ہوتا ہے دماغ میں جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ رات کو نہیں سوئیں گے آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, شوگر کے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر پھر بھی شوگر ہو گئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ چونکہ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں اس لیے شوگر ہوئی ہے. آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے, آپ کو پتا چلے گا کہ رات کو دیر سے سونے سے کیا پیدا ہوتا ہے. بلی رات کو دیر سے سوئے گی شوگر نہیں ہوگی کیونکہ بلی ان حیوانات میں داخل نہیں ہے جن کا انسان کا شیڈول اللہ نے بنایا ہے. میڈیکل سائنس سے بھی اور قرآن بھی کہتا ہے, اس سے قرآن کا بھی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جعل لکم اللیل لباسا والنہار معاشا, اللہ نے دن کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے. اور رات 12 بجے پیک پہ ہوتی ہے, ہم نے رات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. ہمارے یہاں رات 3 بجے شروع ہو رہی ہے. رات کا مطلب عشاء کا وقت رات داخل ہو گئی اور 12 بجے رات اپنی انتہا پر ہوتی ہے. لہذا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کا ٹائم گہری نیند میں گزرنا چاہیے. آدھی رات 12 بجے ہو چکی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں 12 بجے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا پکے گا گھر میں, 12 بجے کیا کر رہے ہوتے ہیں, آج کیا پکے گا. میں بتاتا ہوں نا ادھر کراچی میں حال کیا ہو گیا ہے. میں نے ایک دوست کے ساتھ کہیں بازار جانا تھا, کوئی چیز خریدنی تھی, تو میں انتظار کر رہا ہوں, صبح سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا, فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہے. دوپہر 2 بجے فون ملا ان کو, 2 بجے انہوں نے کال اٹھائی, کہہ رہے میں ناشتہ کر کے پہنچا. 2 بجے دوپہر کیا ہو رہا ہے, ناشتہ ہو رہا ہے. تو ابھی تو جوانی ہے, چل رہے ہیں, یا تھوڑی دیر میں لڑکنا شروع, جو مرضی کر لو اور دماغ الگ خراب ہوتا ہے. تو رات 12 بجے, ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہا تھا میں, نہیں میں پرندوں کی مثال دے رہا تھا. کچھ پرندے ایسے ہیں, بلکہ اکثر 99% پرندے ایسے ہی ہیں کہ ان میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے ہیں, تو انسان بھی انہی میں داخل ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن میں دن اور رات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں. اور تیسری قسم میں جس کو الو کہا جاتا ہے, وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں, تو وہ کن لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں, معذرت کے ساتھ الو. یعنی وہ انسان کی فطرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ بالکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بالکل اپوزٹ تو نہ چلو, اللہ کے بندو آ جاؤ, صحیح ہے نا, تھوڑے سے الو بن جاؤ, مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے, تو بیمار تو ہوگا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ کس کی حفاظت کرنی ہے, اپنے چیمبر کی. تو چیمبر کی حفاظت کے لیے یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. 1 منٹ, یہ صحیح سیٹنگ پہ رہیں گی تو انشاءاللہ پھر آدمی دین پہ بھی چلتا ہے, گناہوں سے بھی بچتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں آ کے نا گناہ کی طرف جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہے, یہ نشہ کیوں کرتے ہیں, پریشان ہیں, اور زنا کی طرف کیوں جاتے ہیں, پریشان ہیں, سمجھتے ہیں شاید سکون, حالانکہ سکون ملتا نہیں, اور وقتی فائدہ ہوتا ہے, پھر اور زیادہ بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں نماز نہ چھوڑیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ دین کے لیے نماز بھی چھوڑ دیں, نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. ہاں یہ بہت اچھا انہوں نے لقمہ دے دیا کہ سارے اہم کام کا, اور ایسا بھی نہیں کیونکہ مر رہا ہے تو بھی آپ نے کہا میں چونکہ سو رہا ہوں. مفتی صاحب ابا کو اٹیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ایسا, یہ ہر بات کا مطلب سمجھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو, ابا کو اٹیک ہو گیا وہ یوں پڑے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بولا تھا کچھ بھی ہو جائے میں تو سوؤں گا. تو بھائی وہ تو پھر کرنا ہے نا جا کے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.